بتا دیں کہ سیاہ کو جو ہے سباب وہ بتا دیں کہ کس کانٹیکس میں ہم آپ سے بات کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ آج اس پہ بات ہو ہی جائے کہ آپ کی پارٹی کا کچھ تو بتائیں نا. یہ تو آپ کچھ بھی نہیں کہتے. میری پارٹی نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جماعت ہونی چاہیے، اور جو آج ملک کے حالات ہیں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نئی جماعت کی جگہ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، ایک یا دو یا تین جو بھی ہیں، کیونکہ جو اس وقت بڑی جماعتیں ہیں، بلکہ تقریباً تمام ہی جماعتیں اب لے لیں، پچھلے 3 سال میں حکومت میں رہی ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکے پاکستان کے حالات کو درست کرنے کے لیے. حالات خراب ہی سے خراب تر ہوتے چلے گئے ہیں. تو کل اگر الیکشن ہوتے ہیں اور یہی جماعتیں آتی ہیں، پھر کیا توقع ہم رکھیں گے کہ وہ حالات کیسے درست کریں گے؟ ٹھیک، یہ اصل بات یہ ہے. دیکھیں آج بات ہمیں ملک کی کرنی پڑے گی. ٹھیک، آج یہ اقتدار کی بات نہیں ہے. اچھا تو اگر ملک کی سر ایک منٹ معذرت کے ساتھ، میں چاہتی نہیں کہ آپ کو کاٹوں، لیکن آپ فرما چکے ہیں یہ باتیں ادھر بھی، ہر ٹی وی شو میں آپ یہی فرما رہے ہیں کہ حالات ایسے ملک کے اور جماعتیں اتنی دیر رہ چکی ہیں اور کہ نئی پارٹی کی ضرورت ہے. تو پھر تو آپ کی جو یہ سوچ ہے اس پہ پھر منطقی تو اگلا سٹیج ہے نا کہ پارٹی بناتے ہیں. تو آپ یہ بتا دیں ناظرین کو کہ آپ کو واٹ از ہولڈنگ یو بیک. یہ تو نہیں کہ الیکشن 4 سال میں ہونے جا رہے ہیں یا یعنی کہ 8 مہینے میں ہونے جا رہے ہیں. الیکشن تو شاید 125 دنوں میں ہونے جا رہے ہیں. جی تو پارٹی ایک شخص تو نہیں بناتا نا. میں تو پارٹی نہیں بنا رہا. نہیں آپ نہیں، ایک سوچ ہے. آج ایک سوچ ہے اور بڑی یہ وسیع سوچ ہے اور بڑی مضبوط سوچ ہے کہ ایک جماعت ہونی چاہیے، کم از کم ایک جماعت ہونی چاہیے. کیا وہ جماعت کل بننی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. اگر الیکشن قریب ہیں تو شاید اس کے لیے وقت نہ ہو. یہ سب باتیں سوچ کر ہی جماعت بنتی ہے. پھر آپ کے اگر ہم خیال لوگ ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں پھر ہی جماعت بن پاتی ہے. جی اچھا، تو پھر آپ نے بڑی اہم بات کی، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے سنیں آپ کی اس وقت سوچ کیا ہے. کیونکہ آپ جو پوری سیاق و سباق فرماتے ہیں اس میں تو لگتا ہے کہ بھئی پارٹی بننی چاہیے. اچھا اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اکیلے نے نہیں بنانی، لیکن اب اگر پروڈیوسر صاحبہ نکال سکیں کہ آپ کے جو ایک کی ہیں ری امیجننگ پاکستان، اس میں کھوکھر صاحب، مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے بہت چینلز پہ کہا ہے کہ جی ہمیں ایک چیز کا انتظار ہے پارٹی بنانے میں، بس ون تھنگ وچ از شاہد خاقان عباسی صاحب کی مرضی. یہ تو آپ نے بھی سنا ہے، سب نے سنا یہ. تو آپ پھر فرما رہے ہیں کہ آپ کی مرضی کی بات نہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی ہم خیال اور لوگ آئیں آپ کے ساتھ تو بنے گی پارٹی. پارٹی بننا ضروری نہیں ہے. اچھا ہم نے یہ بھی کہہ رہے ہیں پارٹی آج ملک کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ری امیجننگ پاکستان کا پلیٹ فارم بنایا تھا، وہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ جماعت بنائی جائے. اچھا ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ جو آج جماعتیں ہیں، جو فورمز ہیں، وہاں پر تو پاکستان کی بات نہیں ہو رہی. ان کو جگایا جائے کہ ملک کی بات بھی کریں، ملک کی عوام کی تکلیف کی بات بھی کریں، مسائل کی بات کریں، حل تلاش کریں. اس لیے بنایا تھا. بہرحال آج میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ الیکشن ہونے ہیں. جی اگر یہ سیاسی جماعتیں اور جو دوسرے سٹیک ہولڈر ہیں ملک کی سیاست میں، اگر یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. الیکشن بے مقصد ہوگا. میں نے آپ کے پروگرام میں بار بار کہا. بالکل. اب آپ سوال یہ کریں کہ پارٹی کل بنے گی تو کل نہیں بنے گی، پرسوں بنے گی پرسوں بھی نہیں بنے گی. الیکشن سے پہلے دیکھیں یہ فیصلہ اگر پارٹی بننی ہے تو اس میں لوگ ہونے چاہیے، لوگ بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. میں آج جماعتوں سے ان کی کارکردگی سے مایوس ہوں. جی مجھے وہ سوچ نظر نہیں آتی جس کی آج پاکستان کو ضرورت ہے. ایک حل یہ بھی بالکل ہو سکتا ہے زندگی میں. ہم نے بھی آخر زندگی دی ہے نا اس ملک کو، ہماری بھی ذمہ داری. میں کسی نہ اقتدار کی تلاش میں ہوں، نہ کرسی کی تلاش میں ہوں، نہ دوسرے لوگ. جو لوگ سیاست کرسی کے لیے کرتے ہیں ان کو کرسی ہی ملتی ہے. وہ عوام کی تکلیف دور نہیں کرتے. جو اقتدار ڈھونڈتے ہیں ان کو اقتدار ہی ملتا ہے. اچھا شاہد صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں تو اب کوئی یہ سوال نہیں کر رہا کہ جی یہ کرسی کے لیے بھاگ رہے ہیں، یا یہ کہ جی قابل ہیں یا نہیں، یا کہ کوئی کرپشن. دس از ناٹ دا ڈسکشن. اب ڈسکشن تو ایک ہی پوائنٹ پہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ری امیجننگ پاکستان کیا 3-4 کی لوگوں کے ساتھ. ان میں سے ایک تو اب منسٹر بن گئے ہیں اور فواد حسن فواد صاحب، اور 2 لوگ اب اس انتظار میں ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب آئیں
تو انہوں نے تو اس حد تک کہا کہ بس دلہا بھی نہیں مان رہا. یہ تو میں کوٹنگ مفتاح صاحب. نہیں کی بات ہوتی ہے. آپ سوال کرتی ہیں, آپ نے بہت سے مجھ سے سوال کیے, میں نے جواب دے دیے. تو جواب اچھا نہیں سر, تو اس کا مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں, آج آپ نے جو نئی بات کی جو میں سمجھ آئی, آپ نے کہا کہ جی جب اتنے لوگ ملیں گے ہم خیال تو پھر پارٹی بنے گی. آپ ابھی کہہ رہے ہیں ابھی انتظار ہے لوگوں کا. جی وہ لوگ ہیں, میں انتظار نہیں کر رہا ہوں. میری سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ذرا جاگ جائیں. اچھا اوکے, so you are giving time to the political جاگ جائیں. ٹائم نہیں دے رہا میں, ٹائم انہوں نے لے لیا کافی, سب نے اقتدار بھی دیکھ لیا. آج اس ملک کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جو ملٹری لیڈرشپ ہے, جوڈیشل لیڈرشپ, میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ بیٹھیں اور ملک کے مسائل کو دیکھیں, ان کا حل تلاش کریں. یہ آپ آج پاکستان میں کسی جماعت کو پاکستان کی ہر سیٹ دے دیں قومی اور صوبائی کی, کچھ نہیں کر سکے گی. شاہد خاقان نواز صاحب, جو معذرت کے ساتھ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب بیٹھیں اور بات کریں, وہ تو ہمارا کام ہے, وہ تو جو لکھنے والے ہیں, جو اینالسٹ ہیں. یو آر این ایکٹیو پولیٹیشین, آپ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور آپ ایکٹیو فیلڈ میں ہیں, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں بس اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ یہ کریں. آپ سے تو لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ آپ کس چیز میں متحرک ہوں گے. آپ چاہتے ہیں پارٹی کا نہیں بالکل نہیں, ناٹ ایٹ آل, پوری کر دیتا ہوں, لیکن بات یہ ہے بالکل نہیں چاہ رہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے, اور میرا مقصد یہ ہے کہ ملک کے مسائل حل ہوں. اگر مجھے ان جماعتوں میں جو نظر نہیں آتا آج, تو ہم ایک جماعت کی بات کر سکتے ہیں. یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اپنی جماعت بنائے. اگر وہ خوش نہیں ہے یا اس کو مسائل کا حل نظر نہیں آتا, اور مجھے آج نظر نہیں آتا, یہ بدقسمتی ہے, میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں ایک جماعت کے ساتھ 35 سال سے ہوں, میری جماعت بھی اقتدار میں رہ چکی ہے. بالکل, اور آپ بھی اقتدار میں رہ چکے ہیں. آج ہمیں مشاورت سے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے. اگر وہ نہیں آتا تو پھر پالیٹکس میں جگہ موجود ہے, 168 جماعتیں اور بھی موجود ہیں, نئی جماعت بھی بن سکتی ہے. جی 171 نہیں تو 171 تین بھی بن گئی ہیں. آپ تھوڑا سا یعنی کانٹرڈکشن کچھ لگتی ہے نا, کیونکہ آپ نے جو لوگ آپ نے فرمایا کہ جی کون سی جلدی ہے, ہم کیا کہہ رہے ہیں, میں تو انتظار کے میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ کچھ کریں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ راؤنڈ ٹیبل کریں یا جو بھی ملے. ہم نے اسی لیے یہ کام 8-9 مہینے پہلے شروع کیا تھا کہ کچھ سوچیں, ذرا ملک کا بھی سوچیں. مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آج ملک کی بات نہیں کر رہی, وہ عوام کی تکلیف کی بات نہیں کر رہی, یہ مسائل کی بات نہیں کر رہی, حل کی بات نہیں کر رہی. ہم صرف سیاست کھیلنا چاہتے ہیں, سیاست کھیلنے کا وقت نہیں ہے. وہ آج اقتدار کی کرسی ڈھونڈنے کا وقت نہیں ہے, معذرت سے کہتا ہوں. جی دیکھیں نا, ویسے وہ تو ڈھونڈ تو سب ہی رہے ہیں, آپ کی بات نہیں جی, باقی ایک جماعت ڈھونڈ. اگر آپ نے آج صرف اقتدار کی کرسیاں ڈھونڈنی ہے نا, آپ کو کچھ نہیں ملے گا, اس ملک کو کچھ نہیں ملے گا. سب نے اقتدار دیکھ لیا, کسی نے نہیں دیکھا اقتدار. کون یہ کہے گا جی میں اس سے بری ذمہ ہوں آج کے حالات سے. آج ملک کے حالات دیکھیں, یہ 76 سال کی سیاست, آئین, سیاست میں مداخلت, الیکشن کی چوری, یہ ایک کہانی ہے لمبی, یہ اس کا نتیجہ ہے. آج کے ہمیں اس نتیجے سے سبق حاصل نہیں ہو رہے, کہ ہمیں آج سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. نہیں تو میں یہ بات کر رہا ہوں, میں سننا چاہتا ہوں نا, میں اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے, نہیں تو آپ جو میں جماعت کے ساتھ ہوں, میں اپنی جماعت سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا سوچ ہے, آپ ملک کے مسائل کیسے حل کریں گے. نہیں تو اگر یہ معاملہ نہیں ہوگا تو پھر سپیس کریٹ ہوتی ہے. شاہد خاقان نواز صاحب, آپ کی اپنی ایک ایئر لائن ہے, آپ جب جاتے ابھی ہیں یا جتنے بھی آپ اس میں انوالوڈ ہیں, شورلی آپ باہر بیٹھ کے نہیں کہتے اب میں چاہتا ہوں یہ بہتر ہو جائے, میں یہ کہ آپ ایکٹیولی انوالو ہوتے ہیں. تو جو آپ کی باتوں میں ایک سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں پیپل ول ناٹ ڈس ایگری ود اٹ ایٹ آل, لیکن آپ پارٹی کی لیڈرشپ سے آپ کہہ رہے ہیں آپ خود بات کہیں جتنی کرنی تھی, میں پوچھ رہی ہوں آپ سے, یا بھی آپ کرنے کی گنجائش ہے. اقتدار دیکھیں, بات میرا کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے, مجھے نہ اقتدار چاہیے نہ کرسی کسی سے چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اور سب سے زیادہ اپنی جماعت سے, جی کہ ذرا ملک کے حالات کو دیکھیں, اس میں اپنا کردار ادا کریں کہ وہ حل کیسے ہوں گے. تو یہ بدقسمتی سے آج اس فورم سے کہنا پڑتا ہے, تو یہ باتیں جماعت کے اندر ہونی چاہیے. لیکن آپ تو جاتے ہیں, آپ میاں سب سے تو ملتے ہیں. باتیں ہوئی ہیں نا جی, مجھے وہ راستہ نظر نہیں آیا جس سے مسائل حل ہوتے ہیں. کیونکہ آج اسحاق ڈار صاحب نے اس کا جواب دے دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان جنرلز کو کرنا ہے ٹرائی, اور ججز کو, تو انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب نے اب یہ طے کیا ہے کہ وہ اپنا کیس اللہ پہ چھوڑتے ہیں. یہ ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی, ہم چلانے کی کوشش کریں گے اگر ملی. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم بس اب ملک کے حالات کو بہتر کرنے کی طرف بڑھیں گے.
دس از واٹ ہی سیڈ. اور آج بھی جو میٹنگ میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے کی ہے, ایک تو مریم نواز صاحبہ نے کی ہے, وہ آپ کو کسی میٹنگ میں نہیں بلاتے؟ نہیں, میں عہدیدار نہیں ہوں جماعت کا, نہیں تو میں مشاورت میں شامل نہیں ہوں. بہرحال کبھی یہ بلاتے ہیں آپ کو؟ بلاتے ہی نہیں. آپ فارمر پرائم منسٹر تو ہیں. دیکھیں, فارمر پرائم منسٹر ضرور ہوں گا, نہ میں کابینہ میں تھا نہ میں جماعت کا عہدیدار ہوں. نہیں, اس وقت کابینہ میں آپ اسپیشل گروپ میں پاور کے میں تو ان کو میں نے یو آر انوالوڈ, یو آر دیئر ٹل دی لاسٹ ڈے. پرائم منسٹر صاحب کو کہا تھا کہ میں آپ کے لیے کام کر سکتا ہوں. بہرحال وہ جو کچھ میرے بساط میں تھا میں نے کیا, اس کے جو اثرات آئے یا نہیں آئے وہ وقت ہی بتائے گا. لیکن میں آج ملک کے مسائل کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, کسی جماعت کے پاس ان مسائل کا حل نہیں ہے. جی جی, لیکن آپ اور اگر یہی تفریق ملک کی سیاست میں رہی, یہی راستہ جو ہم نے آج اپنایا ہے سیاست کا, گالی گلوچ کا, ایک دوسرے کو اندر باہر کرنے کا, یہ معاملے خراب ہوں گے. تو اگر یہ دیکھیں نا, یہ معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا گالی گلوچ, اور آپ کہہ رہے ہیں سب بیٹھے ہیں, آپ نے پہلے بھی یہاں سے کہا کہ آرمی چیف بھی بیٹھے ہیں, چیف جسٹس بھی بیٹھے, پولیٹیشنز بھی, تو یہ آپ اس پہ کچھ ایکٹیولی کیوں نہیں کرتے؟ ایکٹیو سے زیادہ میں کیا ایکٹیو ہو سکتا ہوں؟ میری کوئی جماعت نہیں ہے, میں کسی جماعت کو پاکستان والا گروپ ہو جائے. سیاست بات ہی ہوتی ہے, سیاست تلوار سے نہیں ہوتی. نہیں, تلوار تو ہم کہہ بھی نہیں رہے آپ کو بھائی, آپ کی سوچ سے ہوتی ہے. تلوار کا نہیں کہہ رہے آپ سے, سوچ سے ہی ہوتی ہے نا. تو میں اپنی سوچ بیان کر دیتا ہوں آپ کے پروگرام میں. اچھا, بس اب آپ وہی کر سکتے ہیں کہ اگر یہاں کوئی بیٹھے ہوتے اینالسٹ جو بات کریں آپ وہی کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس وقت آپ اس مقام پہ اینالسٹ انالیسس کرتے ہیں نا. میں آپ کو ملک کی ضرورت بتا رہا ہوں. وہ ہر اینالسٹ ہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اینالسٹ کو ملک حوالے کر دیں. ملک نہیں, میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں, آپ سیاست دان ہیں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ ایک بڑی کلیئر کٹ آپ کے ذہن میں ہے کہ بھئی یہ معاملہ ہے, یہی معاملہ ہے. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں میں پارٹی بھی نہیں بناؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں اپنی, میں نے یہ نہیں کہا میں بالکل کسی پارٹی کا حصہ بن سکتا ہوں اگر مجھے اس کا مقصد نظر آئے اور وہ سوچ نظر آئے جس سے معاملات حالات بہتر ہو سکتے ہیں. جو آج جماعتیں ہیں وہ اپنا کام کر چکی ہیں, اپنی کارکردگی دکھا چکی ہیں, اپنی سوچ آج بھی بدل سکتی ہیں, لیکن مجھے وہ سوچ بھی بدلی ہوئی نظر نہیں آتی. یہ مشکل ہے آج ملک کی. اچھا, ابھی آپ نے جو الفاظ فرمائے, آپ نے کہا اگر میں کسی بھی پارٹی کا حصہ ہو سکتا ہوں جس میں کوئی مقصد نظر آئے, جس کی میں کسی جو آج کی موجودہ پارٹی کا حصہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایسی نئی جماعت بنتی ہے جس کی سوچ ملک کے مسائل حل کرنے کی ہے, میں کسی اقتدار کی تلاش میں کبھی نہیں رہا. تو میں بے وضاحت کر دوں کہ میں اقتدار نہیں ڈھونڈ رہا, میں اقتدار کرسیوں کی بات نہیں کر رہا, میں ملک کے مسائل. آپ سے کوئی پوچھتا بھی نہیں, وہ ہم کوئی کہتے ہیں آپ سے کہ آپ اقتدار چاہ رہے ہیں. آپ نے پوچھا ہے نا. نہیں, میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے یہ فرمایا, تو آپ نے کہا ابھی آپ نے کہا کہ اگر کوئی پارٹی بنے گی تو میں اس کو جوائن کر لوں گا. لیکن آپ کے دوست کہہ رہے ہیں ری امیجننگ والے کہ بھائی پارٹی تو انہوں نے بنانی ہے, یہ مان ہی نہیں رہے. جی بالکل, سب باتیں ہوئی ہیں, مجھے بھی تھوڑا سوچ کا موقع دیں. اچھا, یو نیڈ مور ٹائم. جی, ٹائم کی بات نہیں ہے, ٹائم کی بات نہیں ہے. یہ 35 سال ایک جماعت کے ساتھ ہیں, یہ فیصلے آسان نہیں ہوتے. بے شک ایسوسیشنز ہیں. بے شک مجھے اپنی جماعت سے جو کارکردگی ہے میں اس سے کوئی زیادہ متاثر نہیں ہوں, لیکن یہ سب باتیں سوچ سمجھ کے فیصلے کیے کرنے پڑتے ہیں. اور ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں, سیاستدان جو ہوتے ہیں, اس میں آپ کے حلقے کے عوام کا بڑا اثر ہوتا ہے. نہیں, اور آپ کا اپنا ایک یہ اگر 2 ہفتہ پہلے کھوکھر صاحب نے بات کی ہے, مفتہ صاحب نے بات کی ہے, تو کچھ انتظار کر لیں. نہیں, یہ آئی مین آج ہی فیصلہ کروانا ہے اپنے. نہیں, ہاں نہیں شاہد صاحب, یہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا کہ آپ کا ایک سوبر اپروچ ہے, پالیٹکس میں سب کچھ ہے, تو ہم تو اسی لیے پوچھتے ہیں. اب جیسے رانا ثناء اللہ صاحب وغیرہ, آپ نے بہت باتیں کی پارٹی کے بارے میں, انہوں نے کہا اور کرٹیسائز کریں, پارٹی کے اندر آ کے کریں. اب ہم کوشش کریں گے کہ بریک کے بعد وہ دکھائیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گوئنگ بیک ٹو یور اون پارٹی کو کرٹیسائز نہیں کرنا ہوں. نہیں, ان کا مطلب تھا پالیسیز کو. میں آج ملک کے حالات کی بات وہ یہی کہہ رہے تھے, اور اس میں ہم سب شامل ہیں. وہ یہی کہہ رہے تھے. اگر میری جماعت یہ کہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں تو میں ان کی مخالفت کروں. نہیں, انہوں نے کہا کہ کوئی اور جماعت کہے جی میرا اس میں اثر نہیں ہے, کوئی اور ادارہ کہے جی ہم تو بڑے پارساں ہیں, ہم بری ذمہ ہیں, وہ بات نہیں ہے. تو کرٹیسزم کی گنجائش نہیں ہے. جو کچھ میری جماعت نے کیا ہے میں اس میں حصے دار ہوں, چاہے میں عہدہ رکھتا ہوں یا نہ رکھتا ہوں, میں اس کے حصے دار ہوں. میں نے جماعت کے ووٹ دیے نا, وہ ایکسٹینشن ہوئی باجوہ صاحب کی. آج ہر آدمی کہتا ہے جی میں, اور الزام یہ آتے ہیں جی مسلم لیگ نون نے ووٹ دے کر بنایا تھا, ایکسٹینشن دی تھی, ووٹ سب نے دیا تھا. لوگ تو کہتے ہیں کہ دوسری ایکسٹینشن آپ چاہ رہے تھے, آپ کا بڑا رول تھا. جی نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, لوگ جو مرضی کہتے رہے, میں پہلی ایکسٹینشن کے حق میں بھی نہیں تھا, لیکن جب میری جماعت نے ووٹ دے دیا تو میرا ووٹ بن گیا, ایک ڈسپلن ہے. بے شک. ناظرین, ہم بریک